اقبال نے کہا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، پر تیرا علاج اب نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تجھے اب کسی کی نظر کی ضرورت ہے۔ اور اس نظر کا حال کیا ہے؟ اقبال خود کہتے ہیں نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اس وظیفے پہ غور فرمائیے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ سورۃ رحمان کے میں نے ابتدائی 2-3 کلمات تلاوت کیے۔ قریش مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی بشر سکھاتا ہے، معاذ اللہ، کسی آدمی سے سیکھ کے آتے ہیں تو ہمیں آیتیں بتاتے ہیں آگے۔ اللہ کریم نے فرمایا الرحمن علم القرآن، فرمایا کوئی بشر نہیں سکھاتا، رحمان خود انہیں قرآن سکھاتا ہے۔ رحمان نے خود قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، اور پھر میں نے اس انسان کامل محمد عربی کو پیدا فرمایا ہے۔ حضور امی ہے۔ امی کا معنی معاذ اللہ بعضوں نے اپنی قرآن پاک کے ترجمے کیے تو امی کا معنی ان پڑھ کر دیا ہے، حالانکہ امی کا معنی ہے بغیر پڑھا ہوا، جو دنیا میں کسی سے پڑھا نہ ہو، جو پڑھ کے آیا ہو اسے امی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود رب کریم نے پڑھایا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے ادب سیکھا ہے اور بڑا ہی پیارا سیکھا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ محبوب کا تو یہ حال ہے کہ اب یہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں۔ رب فرماتا ہے یہ میرے نگاہ کرم میں رہتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو رب انہیں وحی ارشاد فرماتا ہے۔ یہ علم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ یہ قرآن مجید کی 2 جگہ سے میں نے سورہ نجم بھی پڑھی ہے، سورہ رحمان بھی پڑھی ہے۔ ہم آپ کو ہر چیز کی دلیل قرآن و سنت سے دیتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کریم نے کہ میرا حبیب اپنی مرضی سے بولتا نہیں، جب میں حکم دیتا ہوں تو۔ اب سنیے ترمذی شریف کی حدیث، نبی پاک علیہ السلام معراج کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کا دیدار کیا اور رب تعالیٰ نے اپنا دست قدرت، اللہ نے اپنا دست قدرت، دست مبارک، حضور فرماتے ہیں رب نے، اللہ نے اپنا دست قدرت میری پشت پہ رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک سینے میں محسوس کی۔ اللہ نے پشت پہ ہاتھ رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک، یہ ترمذی کے لفظ ہیں، میں نے دل میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور پھر ہر چیز کا علم اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ یہ مطلب ہے تھاپڑے نال بھی علم لبدا ہے، تھپکیوں سے بھی علم۔ کیا میں نے ترمذی شریف کی حدیث عرض کی ہے؟ کتاب کا نام یاد رہ جائے گا؟ اس کا مطلب ہے علم صرف اسے نہیں ملتا جو پھٹی پہ آ کے بیٹھتا ہے، دارا با یاد کرتا ہے، تھپکیوں سے۔ حضور فرماتے ہیں رب کریم نے میری پشت پہ ہاتھ رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک دل میں محسوس کی، اور پھر میں نے جان لیا ہر چیز کا علم، اور میں نے ہر چیز کو پہچان بھی لیا ہے۔ اب یہ وہ خاص فیض ہے، خاص یہ کام معراج کی رات ہوا، خلوت میں، تنہائی میں، اکیلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خاص علوم عطا فرمائے۔ اب نبی پاک نے یہ علم، یہ اس کو کہتے ہیں سینہ بسینہ علم، یہ منتقل ہوتا ہے، یہ آگے تقسیم ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کنجوسی نہیں فرمائی معاذ اللہ تقسیم کرنے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں جو کچھ رکھا تھا میں نے نکال کے ابو بکر کے سینے میں رکھا ہے۔ پھر فرمایا یہ جو علی ہے نا، اگر میں شہر ہوں نا علم کا تو علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا میں نے اللہ کی دی ہوئی معرفت کا جو مکان بنایا ہے تو میں نے دروازہ مولا علی کو بنایا ہے، جو علی سے پیار کہے گا وہی آ کے مجھ سے فیض پائے گا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ تو حضور نے اپنے غلاموں میں وہ علم بانٹا، نبی پاک نے اپنے غلاموں میں وہ علم بانٹا۔ حضرت عمر نے خواب دیکھا، کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھی ہے، آپ دودھ پی رہے تھے اور دودھ کچھ بچ گیا تو آپ نے مجھے دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور نے فرمایا میں نے تجھے اپنے علم کا فیض عطا فرمایا ہے، میں نے تجھے اپنے علم کی برکت دی ہے۔ دودھ سے بھی علم آتا ہے جی، دودھ سے بھی علم آتا ہے۔
लोग तो कहते हैं तुसी फूकां दे लगे हो, भाई दूध से भी इल्म आते। हुजूर फरमा रहे हैं कि मैंने बचा हुआ दूध तुझे दिया है। किसी ने हजरत अली से कहा था कि अली, जनाब अली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ना मार्फत खोलने लगे थे। यूं समझ लें कि जब तक हुजूर का विसाल ज़ाहिरी नहीं हुआ था तो इतना खोल के नहीं बोलते थे। जब विसाल ज़ाहिरी हो गया तो अब जो आदमी भी कोई चीज़ पूछता था मौला अली शेर खुदा खोल के बताया करते। तो किसी ने कहा अली, अब जो इंशराह सदर हम देख रहे हैं, अब जो सीना खुला हुआ देख रहे हैं, पहले ये रंग नहीं था। मैं तो कहूँगा अदबन खामोश थे। बड़ों की मजलिस में अदबन भी बहुत सारे काम नहीं किए जाते, अदबन खामोश थे। लेकिन हजरत अली ने वजह बताई। आप फरमाने लगे जब मैंने नबी पाक को गुस्ल दिया ना विसाल के बाद, तो महबूब पाक अलैहिस्सलाम के अबरू मुबारक पर, पलकों पर, अबरुओं पर पानी के थोड़े थोड़े कतरे थे। तो शेर खुदा फरमाते हैं पहले मैंने सोचा कि मैं किसी कपड़े से पूंछ दूं, फिर मैंने कहा अली तेरे हाथों नेमत आ रही है। फरमाते हैं मैंने गर्दन को झुकाया और वो मैं कतरे चूस गया, बस वो अंदर जाते गए हैं और दरवाजे खुलते गए हैं। अब जरा गौर करो मेरी बात पे, कतरों से भी इल्म आता है। हमारे यहाँ ना अगर फैज देने का रिवाज नहीं तो लेने का भी कोई नहीं। हमारे यहाँ तवीज़ शवीज़ लेने का रिवाज है, दुआ शुआ कराने का रिवाज है, अपने मसले बताने का रिवाज है। फैज लेने का जो फैज है ना, फैज खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं, कुछ और नहीं। ये जो फैज एक सहाबी हैं हजरत वाबसा रदी अल्लाह ताला, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है। फरमाते हैं कि मैं अपने घर में बैठा था तो मेरे दिल में एक चीज आई, ख्याल आया कि मैं हुजूर से पूछूं ना जाके भला। दिल में, जुबान से नहीं मैंने अदा किया, दिल में ख्याल आया कि मैं आज हुजूर से जाके पूछूं ना कि नेकी क्या होती है और शर क्या होता है। फरमाते हैं यह इरादा करके मैं मस्जिद में चला गया। तो मस्जिद में पहुंचा तो जमात हो गई थी। यहाँ एक रवायत यूं है कि जमात में मैं शामिल हो गया पर जगह मुझे पीछे मिली। आप फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उदनु मिन्नी या वाबसा। नमाज के बाद फरमाया वाबसा यार करीब आ जा। हजरत वाबसा कहते हैं मैं करीब आके बैठ गया तो हुजूर ने फरमाया उदनु मिन्नी या वाबसा, चल वाबसा थोड़ा और करीब आ जा। कहते मैं दूसरी तीसरी सफ में तो फरमाया उदनु मिन्नी या वाबसा, चल यार थोड़ा और नेड़े आ जा। फरमाते मैं इतना करीब गया कुर्बान जाऊं मेरे घुटने हुजूर के मुकद्दस घुटनों से मस होने लगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैसे आए हो? मैं भी चुप ही था। हुजूर ने फरमाया कोई बात पूछने आए हो ना, कोई बात पूछने आए हो? अर्ज की हुजूर हाँ। कहते मैंने दिल में सोचा था, जुबान पे तो लफ्ज ही नहीं थे। नबी पाक ने फरमाया मैं ना तुझे बताऊं तू क्या पूछने आया था? तू कहे तो मैं ना तुझे बताऊं, कहो तो राज़े हयात कह दूं, हकीकत कायनात कह दूं, वो बात कह दूं जो पत्थरों के दिलों को भी पाश पाश कर दे, कर दूं बात। अर्ज की महबूबा अगर आप कह दे फिर तो मौजे लग जाए ना, फिर तो क्या बात है अगर आप कह दे। तो नबी पाक ने फरमाया तू खैर और शर के बारे में पूछने आया था, नेकी और बदी के बारे में पूछने आया था? तो हजरत वाबसा कहते हैं मेरा सीना खुल, हाँ हाँ हुजूर यही पूछने आया था। फरमाते महबूब ने हाथ उठाया, फिजा में बुलंद किया और मेरे दिल पे मारा, सीने पे रखा। फरमाया सवाल मैंने बता दिए हैं, जवाब अपने दिल से ले ले, मैंने तेरे दिल को आलिम दीन बना दिया है। जब अपने दिल से जाके फतवा पूछ ले। ये कौन सा इल्म है जनाब? सीने पे हाथ रखने से भी इल्म आता है, दूध पीने से भी इल्म आता है, चेहरे पे लगे हुए पानी के कतरे कोई आदमी चूस ले तब भी इल्म आता है। खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बीबी बच्चा छोड़ गई। हज़रत दर्स निज़ामी पढ़ाए, 2 4 5 महीने देखा तो फरमाने लगे ये नहीं चल सकता। कुछ बच्चे कुंज़ेन होते हैं बेचारे, नहीं चल पाते। उसकी अम्मा को बुलाया, कहा तेरा बेटा नहीं चल सकता। कहने लगी हुजूर मेहरबानी करें, जैसे भी हो कुछ करें। फरमाया कुंज़ेन है, चल ही नहीं सकता, मैं क्या करूं? कहा हुजूर मेहरबानी करें, बाप कोई नहीं, मेरा बड़ा शौक है आलिम बन जाए। आपने फरमाया चल ही नहीं सकता। तो कहने लगी चले हुजूर कोई घर का काम काज ही करा लिया करें, रख ले पास। तो हजरत साहब फरमाने लगे कैसे काम कराऊं? तो वो उठ खड़ा हुआ, कहने लगा महबूबा तेरी भैंसें भी तो है, मैं चारा डाल दिया करूं, और मुझे रख ले यार, रख ले, किसी काम का नहीं कुछ तो कर दूंगा ना, रख तो लेना, मुझे रख ले। बस जिसे वो रख ले वो बस बच गया। कहा मुझे रख ले। हजरत ने फरमाया चल ठीक है, मैं तुझे माकूल नजराना भी दूंगा, मुआवजा भी। वो कहता सारा दिन चारा डालता, शाम को आके सोबत में बैठता। जो साथ वाले शागिर्द थे ना,
وہ سارے پڑھ گئے، عالم بن گئے، 8 سال ہو گئے تو 2-3 نے تانا دیا، اور تو نہیں نہ پڑھا، چارہ ہی ڈالتا رہا ہے، چارہ ہی۔ اس کی اماں کو بھی کچھ یتیم بچہ تھا، ماں کو بھی لوگوں نے تانے دیے، تو کہتی تھی عالم بنانا ہے، وہ تمہارا چارہ ڈالتا ہے۔ لیکن کمال اس دن ہوا جب دستار فضیلت کا جلسہ آیا، اور جو سب سے پہلا نام لاؤڈ سپیکر پر نقیب محفل کا گونجا تو اس چارہ ڈالنے والے کا نام آیا۔ تو محدث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیلیا تو سینے سے لگ پہلے، اور پھر باقیوں کو پگڑیاں بازار سے آئی ملی، اسے اپنے سر سے اتار کے دیا اور جبہ اپنے گلے سے اتار کے دیا۔ فرمایا باقیوں نے پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھا ہے، تو نے میری بھینسوں کو چارہ ڈالا ہے، میرے بچوں کی نوکری کی ہے، میرے گھر کے سودے تو لایا ہے، تو کیسے خالی رہ سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے باقی کبھی علم بھول جائے، لیکن تو جس میدان میں جائے گا تیرے ڈنکے ہی بجتے رہیں گے، جس میدان میں جائے گا۔ وہ شاگرد کہتے ہم پڑھا کرتے تھے، وہ صرف بیٹھا کرتا تھا، لیکن اس کا کمال یہ تھا کہ جہاں ہم اڑ جاتے تھے نا، وہ مسئلہ وہ بندہ بتا دیا کرتا تھا۔ یار ایسے خالی بات ہے ساری زندگی کو کسی کی گاڑی چلائے اور خالی رہ جائے؟ یہ کوئی مذاق ہے؟ ساری زندگی کو کسی کا برتن دھوئے اور خالی رہ جائے؟ ہو کوئی رب کا بندہ، یہ کوئی مذاق ہے کہ ساری زندگی کو کسی کے دروازے پہ بیٹھا رہے اور خالی رہ جائے؟ انسان کے پاس کچھ ہے ہونی چاہیے، سب سے زیادہ نظر پڑتی اس پہ ہے جو قدموں پہ بیٹھا رہتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خالی رہ جائے بندہ؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں گیا تھا، فلانا آدمی گیا فٹافٹ خلافت لے کے آ گیا۔ او بھائی تجھے خلافت لے کے کئی دفعہ فارغ بھی کیا ہے کہ خلافت لے اور جا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں خلافت نہیں دی جاتی، سینے کا نور دیا جاتا ہے، انہیں غلامی کے درجے دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، کوئی کہنا نہ دے یہ کیسے ہو گیا، اب بخاری مسلم سے دلیل دے دوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سارے سے حدیثیں یاد کرتے تھے، مجھے کوئی نہیں آتی تھی، کوئی شے نہیں یاد رہتی، ککھ نہیں۔ ایک دن گیا، یہ جانا بھی کبھی کبھی پڑتا ہے، کبھی کبھی نا رونا بھی پڑتا ہے، تب یہ اماں دودھ دیتی ہے۔ اگر تو دروازے پہ بیٹھا رہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، پتہ ہے سارا ان کو، پر تیری طلب بھی تو ضروری ہے نا۔ اور کسی نے کہا تھا میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں، فیض بتا رہا ہوں۔ عرض کی محبوبہ سارے حدیثیں یاد رکھتے ہیں، مجھے کوئی بھی نہیں یاد رہتی۔ تو حضور نے فرمایا چل بچھا چادر۔ کبھی چادر بچھانے سے بھی حدیثیں یاد ہوئی ہیں؟ بتاؤ، یہ سارا فیض ہے صاحب، اسی کو فیض کہتے ہیں، یہی ہے فیض۔ دودھ پینے سے علم آ رہا ہے، پانی کے قطرے چوسنے سے علم آ رہا ہے، چادر بچھاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں چادر بچھائی تو خالی چلو جی، کہنے تینوں اتھو لبا کی ہے؟ میں کہ کچھ میں جدیاں میں نے جڑیاں دستیاں نہیں پر ہوندیاں بڑا کچھ دے۔ خالی چلو 3 حضور نے بھر کے نا چادر میں ڈالے۔ کدی پانڈ بنی جو پٹھیاں دی؟ اچھا جنہیں نہیں بنی وہ دسے کہ میں کدی نہیں بنی، وہ بولے بس تسی ایڈے شہرو ہیں، بالکل نیڑے ہی نہیں گئے جی میں کدی باندھیے کبھی۔ اس کو چاروں کونوں سے پکڑ کے باندھا جاتا ہے، چاروں کونے پکڑ لیے اور کونوں سے پکڑ کے، جو شاید تھوڑی ہوتی ہے نا وہ دی پانڈ نہیں بنی دی، اونج لپیٹ لی دی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں چاروں کونے پکڑے، وہ تو پنجابی کی ترجمہ ہے پانڈ بنی، چاروں کونے پکڑ کے تو حضور نے فرمایا چل سینے سے لگا لے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ کچھڑی اٹھا کے میں نے سینے سے لگائی، بس کمال یہ ہے کہ جو حضور کہتے جاتے ہیں میرے حافظے میں نقش ہوتا جاتا ہے، کوئی بات کبھی بھولی ہی نہیں۔ یہ پنڈان دے صاحب نال حضور فیض بنڈیا ہے، پنڈان دے صاحب نال جی۔ اب گچھڑی چھوٹا لفظ ہے نا، میں لفظ کہاں سے لاؤں، پانڈ ذرا تھوڑی بھاری ہوندی ہے، پنڈان دے یہ فیض ہے، یہ ملتا ہے بزرگوں کے آستانوں سے، یہ ملتا ہے۔ یہ آج بھی 2 شرطیں، دینے والا کامل ہو، پہلے اس نے کہیں سے لیا ہو، ایسے خالی نہ ہو، پہلے اس کے پاس ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو لینے والا ہے نا اس کا پیالہ بھی خالی ہو۔ اگر وہ پہلے سے بھرا ہوا ہے نا، صوفی ہے، پہلے ہی بڑا درویش ہے، پہلے ہی بڑا پڑھا لکھا ہے، پہلے ہی بڑے مسئلے آتے ہیں، وہ پیر صاحب کوئی مشورہ دے لیتا ہے ٹائم نکال کے، تو پھر نہیں۔ تو بھائی یاد رکھو یہ فیض ہے، یہ ملتا ہے۔ یہ اگر علم کا فیض بند نہیں ہوا تو نظر کا فیض بھی بند نہیں ہوا۔ اگر حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں، تو نظر کا فیض بھی اسی طرح دیا جا رہا ہے۔ تو کسی شاعر نے کسی درویش کے سامنے کھڑے ہو کے منت کی تھی اور اس نے کہا تھا تیری ایک نظر کا کمال ہے پر میری زندگی کا سوال ہے، کہ مہربانی کر، توجہ کر۔ تو میرے بھائی یہ جو عرس ہوتے ہیں نا بزرگوں کے، عرس، یہ عرس والے دن فیض عروج پہ ہوتا ہے۔
عرس والے دن. عرس کا لغوی معنی شادی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن کامل نکیرین کے نکیروں کے سوالوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، اس طرح سو جا جیسے دلہن سویا کرتی ہے. تو عرس یہ نکلا ہے اس موقع سے جس دن کوئی دلہا بنا ہوتا ہے. تو اس دن جو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا یہ پورے عروج پہ ہوتے ہیں. پتہ ہے نا دولہے کے پاس کتنے لوگ آتے ہیں؟ پہلے کبھی نہیں آتے، بعد میں روز آتے، کہنا میرے بھی باندھے میں. کتنے آتے ہیں؟ عرس والے دن جو صاحب عرس ہوتے ہیں نا ان کا کرم، ان کا فیض عروج پہ ہوتا ہے. عرس والے دن خاص دنوں میں اس لیے اہل اللہ کے عرس کیے جاتے ہیں. اور عرس کے دنوں میں بعض لوگ زیادہ توجہ کرتے ہیں عرس کے، اس لیے ہم لوگ عرس والے ہیں، اس لیے کہ ہمارے بزرگ خالی نہیں، وہ آج بھی فیض تقسیم کرتے ہیں. عرس والے دن جو محروم رہ گیا وہ محروم رہ گیا. سمجھ لیں دینے والے عروج پہ ہوتے ہیں، انہوں نے دروازہ کھولا ہوتا ہے کہ آ جاؤ لے لو کچھ چیز. ہو سکتا ہے آپ کو دو دیہڑی دکان پہ اتنا نہ میسر آیا جتنا آپ کو عرس پہ آنے کی وجہ سے میسر آئے. اور یہ عام ہے ہر سلسلے کے لیے، کسی بھی سلسلے کا بزرگ ہو نا. میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کرنے لگا ہوں اور میں بڑی دلیری سے کرنے لگا ہوں. یہ بھی فاسد نظریہ ہے کہ نہ سنت پہ عمل کیا جائے، نہ شریعت پہ عمل کیا جائے، نہ نماز کی پابندی کی جائے، نہ حلال حرام کی تمیز کی جائے، اور ڈٹ کے کہا جائے کہ اللہ بڑا مہربان ہے معاف کر دے گا. ڈٹ کے کہا جائے کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. یہ بھی فاسد نظریہ ہے، فاسد. یہ بھی آپ لوگوں کو غلط رستے پہ ڈال رہے ہیں. جن کی شفاعت کی آپ بات کرتے ہیں ان کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ اپنے بارے میں آپ یہ بات کریں نا کہ میرا بچہ بالکل نافرمان ہے، ایک بات بھی نہیں مانتا، لیکن میں سب سے زیادہ جائیداد اسے دوں گا. کریں بات آپ یہ. میرا بچہ بڑا نافرمان ہے، کچھ پڑھتا نہیں لکھتا نہیں پر مجھے بڑا لاڈلا ہے. کریں بات آپ. جو بات آپ اپنے لیے قبول نہیں کرتے وہ فٹافٹ اللہ رسول کے لیے نہیں جی نہیں، یہ اللہ بڑا مہربان ہے، مولوی صاحب چھوڑو، اللہ بڑا کریم ہے. اور بھئی رب کریم ہے پر رب کا قانون بھی تو ہے نا. نبی پاک بڑے مہربان بڑے مہربان بڑے مہربان. پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں اپنی ذات کے لیے نبی پاک نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن اگر کوئی اللہ کی حد توڑتا تھا نا، رب کے دین کی حدود پامال کرتا تھا تو حضور جلال کرتے تھے. تو رحمت للعالمین نبی کو تو جلال آتا ہے جب اللہ کی نافرمانی ہو. اور یہاں لوگ کہہ رہے ہیں چھوڑیں جی اللہ معاف کرنے والا ہے. نعت کھاتا ہے وہ 2 منٹ لگاتا ہے کہتا ہے تو جنتی. خطیب آیا تو 2 منٹ لگائے تو کہا جنتی. میں ایک جگہ پہ تقریر کرنے کے لیے چلا گیا تو میں نے وہاں چند باتیں کر دیں. تو میں کھانا کھانے بیٹھا تو بڑی دلیری سے ایک صاحب کہنے لگے جی مولانا پیر صاحب ناراض نہ ہونا، ہم کلندر لوگ ہیں، ہم کلندر بندے ہیں، ناراض نہ ہونا، ہم تو سمجھے تھے آپ خانقاہی آدمی ہیں، پیر آدمی ہیں، لیکن آپ نے تو خشک مولویوں جیسی تقریر کی ہے. بار بار وہی نماز کی بات، داڑھی کی بات، روزے کی بات، حلال حرام کی بات. کوئی نقطہ آفرینی کرتے، کوئی آپ کوئی نقطہ سناتے. یہ آپ نے کیا سنا ہے؟ یہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ تم کلندر ہو. تم کلندر نہیں، تم پاگل ہو. اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ملے تو جا کے اپنے دماغ کا علاج کراؤ. اس لیے کہ کلندر اسے کہتے ہیں جو ذات محمد سے کھول کے عشق کیا کرتا ہے. اور عاشق تو مر جاتا ہے اس بات پر جو اس کا محبوب کہے. وہ تو مر جاتا ہے اس رستے پر جو ایک رستہ محبوب دکھا دے. تو کلندر ہے. میں تجھے بتاتا ہوں کلندر کا نام حسن بصری ہے، کلندر کا نام جنید بغدادی ہے، کلندر کا نام داؤد طائی ہے، کلندر کا نام سری سختی ہے، کلندر کا نام معروف کرخی ہے، کلندر کا نام مجدد الفسانی ہے، کلندر کا نام مہر علی ہے، کلندر کا نام جماعت علی ہے، کلندر کا نام محمد رضا بریلوی ہے. یہ کلندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین. ہم نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ فاسد نظریات آپ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں. اور آپ چونکہ آپ کا مزاج ہے کہ آپ عمل نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگوں کو بھی گڑبڑ نظریہ دے رہے ہیں. قطعاً ایسی کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، یاد رکھنا. نبی پاک علیہ السلام تو ناراض ہو جاتے اگر اللہ کی حد توڑی جاتی. اور یہاں ڈٹائی کے ساتھ دلیری کے ساتھ آپ حدود اللہ پامال کریں. یہ فاسد نظریات ہیں، یاد رکھنا. فاسد جو زمانے میں پھیلائے جاتے.
मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बंदा बेवकूफ़ है जो डट के अल्लाह की नाफरमानी करे और अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी रखे। ये तो बेवकूफ़ आदमी की अलामत। तो मेरे दोस्त, अमल वाली ज़िंदगी पे आओ, ये फासद नज़रियात जो हैं इनसे निकल आओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिक़दरि हुस्निही व जमालिही व जूदिही व नवालिही व सहबिही व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या कादी अल हाजात या मुजीबुद दावात या हल्लाल अल मुश्किलात या दाफ़ि अल बलियात या मुसब्बिब अल असबाब या कादी अल हाजात या रहमानु या अल्लाह या करीमु या अल्लाह या सत्तारु या अल्लाह या गफ़ारू या अल्लाह या करीमु या अल्लाह या अजीज़ो या अल्लाह या सत्तारो या अल्लाह। ए हमारे परवरदिगार, 10 साल पूरे हो गए खुदावंदा, एक छोटा सा पैगाम था, तूने फजल फरमा दिया। ऐ अल्लाह, हम पलट कर जब देखते हैं तो 1% भी हम इस काबिल नहीं कि तेरे दीन की कोई बात कर सकें, कोई पैगाम दे सके। अल्लाह, कई सालों से ये दोस्त सुबह की नींद छोड़ के यहाँ हाजिर होते रहे, माएँ बहनें बच्चियाँ बूढ़े बच्चे। ऐ अल्लाह, बंदोबस्त करने वाले सबसे पहले आते रहे। खुदावंदा, तेरे कुरान मजीद को पढ़ा है, हम कमज़ोर थे, बस तेरी दी हुई तौफीक से पढ़ा है। खुदावंदा, इनमें से एक बात भी तुझे पसंद आई है तो हमें माफ़ फरमा दे, हमसे दरगुजर फरमा, हमारे हाल पे रहमत फरमा। रमज़ान आया था, फिर बीत रहा है। अल्लाह, हमारी कमज़ोरियाँ, हमारी कोताहियाँ फिर एक दफ़ा पेश नज़र हैं। ऐ अर्श व फर्श के मालिक, बुरे ज़रूर हैं, कमज़ोर ज़रूर हैं, गुनहगार ज़रूर हैं, पर तू हमारे दिलों के हाल जानता है। हम तेरे गद्दार नहीं हैं। ऐ अल्लाह, हम सही होना चाहते हैं, हमारी नीयतें भी ठीक हैं, इरादे भी ठीक हैं, अमल में कमज़ोरी है। हम पर एक रहमत की नज़र कर दे, हम पर एक रहमत की नज़र कर दे। ऐ मालिक करीम, एक नज़र करम से देख तो सही, यहाँ गरीब भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं, मजबूर भी बैठे हैं, कई रो रो के तेरी बारगाह में फरियाद करने वाले बैठे हैं। ऐ अल्लाह, भूल ज़रूर जाते हैं पर बंदे तो तेरे हैं, भटक ज़रूर जाते हैं पर ग़ुलाम तो तेरे महबूब के हैं। हमारे हाल पे रहमत फरमा। अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह, हमसे हिसाब ना पूछियो। अल्लाह, हमें बग़ैर हिसाब माफ़ फरमा दे। अल्लाह, हमें बग़ैर हिसाब के माफ़ फरमा दे। अल्लाह, हमसे दरगुजर करना जब क़यामत के दिन अज़ल का बाज़ार लगे। अल्लाह, हमसे दरगुजर फरमाना, हमारी पर्दा पोशी फरमाना। अगर हमें इज़्ज़त दी है तो इज़्ज़तों पे दवाम देना। अल्लाह, हमें ज़िल्लतों से महफूज रखना। अर्श व फर्श के मालिक, तूने बहुत सारी नेमतें ना बग़ैर मांगने के दी हैं। हम